یہ کون ہیں جن کے دروازے پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے تو ایک شخص السلام علیکم دوستو، اس بیان کو پورا ضرور سنیں۔ یہ پنجاب کے شاہی امام کا بیان ہے مدرسوں میں، یہ ان کے متعلق سے بیان ہے، تو اس بیان کو لازمی سنیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے سنتے ہیں اس بیان کو۔ گھوڑے والا غیر مسلم تھا، کہنے لگا جناب لایا ہی بیچنے کے لیے ہوں۔ فرمایا کتنے کا ہے؟ اس نے گھوڑے کی بڑی موٹی قیمت بتائی۔ رسول اللہ کو گھوڑا پسند آ گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہیں رکو، ہم گھر سے رقم لے کے آتے۔ کریم نبی گھر پر گئے، رقم لے کے آئے۔ جب اس کو رقم دینے لگے گھوڑے والے کو، تو وہاں ایک شرارتی آدمی کھڑا تھا۔ اس نے اس کو بھڑکایا کہ ان کو اتنی قیمت میں نہ دو، قیمت بڑھا دو۔ اور تو جس کا گھوڑا تھا وہ سودے سے مکر گیا، سودے سے مکر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا نہیں، ہمارا تمہارے سے اتنے میں سودا ہوا ہے تو مکرا نہ۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے، جب تکرار شروع ہوئی، صحابہ بھی آ گئے، غیر مسلم بھی اکٹھے ہو گئے، تو عرب کے رواج کے مطابق اس گھوڑے کے مالک نے کہا، کہنے لگا اگر آپ کوئی گواہی پیش کر دیں، آپ یعنی رسول اللہ کوئی گواہی پیش کر دیں کہ میرا اور آپ کا اتنے میں سودا ہوا ہے تو میں گھوڑا اتنے میں ہی دے دوں گا، ورنہ نہیں دیتا۔ تو وہاں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، امام بخاری نے بڑی محبت سے پورے واقعے کو نقل کیا ہے۔ انہوں نے بڑی زور سے کہا، فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں نا کہ رسول اللہ نے یہ گھوڑا اتنی رقم میں تمہارے ساتھ طے کیا ہے، تم کیوں نہیں دیتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سودے میں؟ تو جو گھوڑے والا تھا غیر مسلم گھبرا گیا، گواہ مل گیا تو فوراً اس نے پیسے پکڑے، گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور وہاں سے نکل لیا۔ بھیڑ بھی چھٹ گئی۔ اب اس کی اگلی بات جو ہے وہ دل کی تختی پر لکھنے والی ہے۔ لوگ جب چلے گئے، سونے رسول نے پوچھا اس بندے نو، اپنے صحابی نو، فرمایا پترا، اور جب ہماری اس سے تکرار ہوئی تھی، جب ہمارا اس سے بیع نامہ ہوا، جب سودا طے ہوا، فرمایا تم اس وقت نہیں تھے۔ جب گھوڑے کا سودا ہم نے اس آدمی سے کیا تم وہاں نہیں تھے۔ جب ہمارا تکرار ہو گیا اس کے ساتھ، جب معاملہ خراب ہو گیا تو تم بھی آ گئے، لوگ بھی آ گئے، اور اتنے لوگوں میں تو نے اکیلے میں آگے بڑھ کے کہا کہ میں رسول اللہ کی گواہی دیتا ہوں۔ فرمایا میں یہ پوچھتا ہوں کہ تو نے ہمیں سودا کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تو گواہی کیوں دے رہا ہے؟ اپنے صحابی کو پوچھ رہے ہیں، کریم نبی اپنے صحابی کو پوچھ رہے ہیں۔ رسول اللہ جانتے بھی ہیں بات کو، لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں اپنے صحابی سے۔ فرمایا تو نے ہماری گواہی کیوں دے دی؟ تو صحابی رسول نے جو بات کہی نا، رسول اللہ اس سے بڑے خوش ہوئے، اور رسول اللہ اتنے خوش ہوئے کہ اس کو پھر انعام بھی دیا۔ اس نے کیا کہا؟ فرمانے لگا یا رسول اللہ، اس صحابی نے کہا، فرمایا یا رسول اللہ، ہم نے آپ تو گھوڑے کی بات کر رہے ہیں، آپ جب تشریف لائے ہیں نا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ آپ کے کہنے پر جب ہم نے اللہ وحدہ لا شریک کی گواہی دے دی تو یا رسول اللہ یہ گھوڑا کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر تو ہم پوری دنیا کی طاقتوں سے ٹکرا گئے، یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر بدر میں ڈٹ گئے، یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر ذات و برادریوں کے بندھن توڑ دیے۔ محمد الرسول اللہ، ہمارا تو ایمان ہے کہ آپ کی زبان سے جو بات نکل گئی وہ 100% سچ ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ غلط بات نعوذ باللہ کہہ ہی نہیں سکتے۔ جب یہ ایمان ہو گیا تو مجھے پتا ہے کہ آپ نے جو سودا کیا وہ سچا سودا کیا، جھوٹا سودا نہیں کیا۔ الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ کیا کبھی آپ کو پتا ہے کہ ہم مسلمان کیسے ہوئے؟ سوچا ہی؟ کبھی اس طرف توجہ دی ہے کہ اسلام آپ سے کیا چاہتا ہے؟ یہ کون ہیں جن کے دروازے پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ اجمیر کے اندر ہندوستان کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سلام کرنے کے لیے جس دن پیش ہوئے، حضرت کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے گئے نا، جب تو دروازے پر گھسے تو مانگنے والے بیٹھے ہوئے تھے۔
تو ایک مانگنے والے نے ذرا زور سے آواز لگائی، بادشاہ گزر رہا ہے، نہ کہہ رہا خواجہ کے دربار میں 20 سال سے بیٹھا ہوا ہوں، آنکھیں نہیں ہیں، ہندوستان کے بادشاہ تو گزر رہا ہے، کچھ دیتا جا۔ اورنگزیب ولی کامل تھا، اللہ کا کامل ولی تھا، وہیں رک گیا، اس مانگنے والے کی طرف پلٹا، کہنے لگا سنو اولیاء اللہ کو بدنام کرتے ہو؟ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کہا، کہتا ہوئے بدبخت، اولیاء اللہ کو بدنام کرتے ہو؟ 20 سال سے بیٹھا ہوا ہے دربار پر اور تجھے اب تک کچھ ملا ہی نہیں، آنکھیں بھی نہ ملی۔ 2 سپاہیوں کو بلایا، کہنے لگا اندر جا رہا ہوں سلام کرنے، وہاں ابھی صلوات و سلام پڑھوں گا، وہاں جا کے درود پڑھوں گا، وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھوں گا، وہاں جا کر قرآن پڑھوں گا، جتنی وقت تک میں فاتحہ پڑھ کے آؤں واپس، جب تک میں فاتحہ پڑھ کے واپس آؤں، اگر اس کی آنکھیں نہ آ گئی تو اس کی گردن اتار دینا، کیونکہ یہ لوگ اولیاء اللہ کے دربار کی چوکھٹوں پہ بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ فتاوی عالمگیریہ میں اگر آپ پڑھیں گے تو تفصیلاً اس واقعے کا ذکر ہے۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جب اندر چل گئے نا، اس کو جان کے لالے پڑ گئے جو باہر بیٹھا ہوا، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا دیے، رونے لگا، بل کھلانے لگا، الہ العالمین اب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اب اس ولی کے طفیل جہاں میں بیٹھا ہوا اتنے سال سے، اے مولا کریم تو آنکھوں کی روشنی دے دے، نہیں تو یہ جب واپس آئے گا میری گردن مار دے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جب واپس نکلے تو اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ چکی تھی۔ اس وقت تک اس نے کہا کہ بادشاہ مجھے اب نظر آ رہا ہے بالکل صاف، 14 طبق میرے ہو گئے روشن۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اورنگزیب نے، فرمایا مانگنے والوں کی نیتوں میں کھوٹ ہوتا ہے، تم اپنی نیتوں کو درست نہیں کرتے اور بعد میں جا کے کہتے ہو کہ فلاں جگہ گئے تھے میری بات نہیں بنی۔ نالائق کو اپنی نیتوں کو درست کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا تمہیں حاصل ہوگی۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ پوری دنیا میں اگر چلے جاؤ تو ایک طرح کی چیز نہیں ملتی؟ مثال کے طور پہ یہ گھڑی پنجاب میں ایسی ہے، اگر جاپان چلے جائیں گے تو گھڑی تو ہوگی لیکن اس نسل کی نہیں ہوگی، اس کمپنی کی نہیں ہوگی۔ چائنا میں چلے جائیں گے گھڑی مل جائے گی اور ہی نسل کی ہوگی کچھ، امریکہ میں چلے گئے، پوری دنیا میں کوئی ایک چیز ایسی نہیں جو برابر ہر جگہ ملتی ہو، لیکن پوری دنیا میں ایک چیز ایسی ہے جو برابر ہر جگہ نظر آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ وہ کیوں ملتے ہیں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ آخر کون سا انقلابی کام کیا ہے؟ وہ کام کیا ہے جو معین الدین چشتی کر گئے؟ وہ آخر کام کیا تھا کہ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ جب دنیا کے اندر تشریف لاتے پوری دنیا میں ان کا نام پیدا ہوتا ہے؟ بات کیا ہے؟ خواجہ امام ناصر الدین رحمت اللہ علیہ ایران سے اٹھ کے جلندر کے اندر پہنچ گئے، وجہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی اطمینان سے اس طرف توجہ ہی نہیں کی کہ ہم لوگ جو ہیں، ہماری شکل دیکھیے، رنگ دیکھیے، نسلیں دیکھیے، ہم لوگ کوئی مدینے کے رہنے والے تو نہیں بھائی، ارے مدینے کے رہنے والے تو نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ مدینے کے رہنے والے نہیں ہیں، لیکن ان کو رسول اللہ سے اس حد تک پیار ہے کہ مدینے والے کے نام پر اگر ان سے دولت مانگے، جان مانگے، مال مانگے، حتیٰ کی قربانی مانگے تو یہ رسول اللہ کے نام پر 1 منٹ میں عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کبھی اطمینان سے سوچا اسلام کا وہ آفاقی بنیادی پیغام ہے کیا دنیا کے نام؟ اسلام چاہتا کیا ہے دنیا سے؟ لوگوں نے کہہ دیا اسلام آتنکواد ہے، ہم نے آنکھیں بند کر لی۔ لوگوں نے کہہ دیا مسلمان دہشت گرد ہیں، ہم نے آنکھیں بند کر لی۔ آخر یہ پوری دنیا کی جو بڑی بڑی حکومتیں ہیں ان کو تکلیف کیا ہے مسلمانوں سے؟ کبھی آپ نے سوچا اطمینان سے؟ اس بات کو نہیں سوچا، ٹائم نہیں ہے۔ میں مختصر آپ کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاتا ہوں، اس سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ دنیا جو ہے آج بڑی بڑی سرکاریں جو ہیں وہ اسلام کے ہی کیوں خلاف ہیں۔ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی 5 منٹ میں انشاءاللہ تعالی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آئے تو آپ نے شاید سنا ہوگا
کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی عرب میں تو بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے. سنا ہے بھائی؟ سنا ہے ایسا؟ اور کیا سنا ہے کہ آپس میں دو بھائی لڑتے تھے. بس یہ 2-3 قصے ہم لوگوں نے سنا رکھے کیونکہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. مجھے بھی فاتحہ پڑھنی ہے, آپ کو بھی پڑھنی ہے. آپ کہتے چلو 1100 دے کے مسئلہ حل ہو گیا, مولوی کہتا چلو 2100 مل کے مسئلہ حل ہو گیا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, جو ہو رہا ہے الٹا سیدھا چلنے دیجیے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ وہ بات پیچھے رہ گئی. اسلام کی جو لاجک ہے, اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں, مثال کے طور پر یہ بات بتانے سے پہلے ایک مسئلہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کو کیونکہ تمام لوگ دیندار ہیں, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نماز میں ہمارے مولانا حضرات جتنے وہ بولتے ہیں نا پاجامہ اونچا کر لو ٹخنوں سے. سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا ہے بھائی؟ پاجامہ اونچا کرنے کی بات کہ ٹخنوں سے اونچا ہو. کیوں اونچا کرواتے ہیں ٹخنوں سے پاجامہ؟ جو جن کو پتہ نہیں اسلام کے بارے میں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاجامہ شاید اس لیے اونچا کروا رہے ہیں کہ اس کو گندگی لگ جائے گی. بخاری شریف کے اندر لکھا ہے رسول اللہ نے کہا کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. دل کی تختی پہ لکھ لیجئے اس بات کو. رسول اللہ نے کہا کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم میں جائے گا. ابھی یہ کہا ہی تھا کہ ابو بکر بیچ میں آ گئے. کون ابو بکر؟ جو رسول اللہ کے دوست ہیں. کون ابو بکر؟ پوری دنیا میں جتنے صحابی ہیں نا, ان صحابیوں میں سے رسول اللہ کی زندگی میں اگر کوئی محمد الرسول اللہ کے حکم سے رسول اللہ کے مصلی پر کھڑا ہوا ہے تو وہ ابو بکر ہے. تو ابو بکر نے کہی ایک بات کہ یا رسول اللہ, ڈرتے ڈرتے کہ یا رسول اللہ میرا لاچا جو ہے, جو لنگی باندھتے, فرمایا یا رسول اللہ میرا لاچا تو اکثر نیچے ڈھلک جاتا ہے. یا رسول اللہ میرا پیجامہ اکثر نیچے ہو جاتا ہے, اور آپ نے حکم دے دیا کہ جس کا پیجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو, نیچا نہ ہو, وہ جہنم میں جائے گا جو نیچے رکھے گا. یا رسول اللہ میرا پیجامہ تو بار بار ڈھلکتا ہے, میں تو کیا اس کا مطلب جہنم میں جاؤں گا. سونے نبی نے ابو بکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, فرمایا ابو بکر تم نہیں. اور یہ صرف ابو بکر کو نہیں کہا, رضی اللہ تعالیٰ پوری امت کو کہا. فرمایا ابو بکر آپ نہیں, آپ ان میں سے نہیں ہیں. فرمایا یا رسول اللہ کن میں سے نہیں ہیں؟ نبی نے بتایا کہ ہم نے یہ کپڑا اس لیے اونچا کروایا کہ مکے کے بڑے بڑے سردار, مکے کے بڑے بڑے بدماش اپنے کپڑے لمبے کر کے اکڑ کے ساتھ چلتے تھے. ہم نے پائجامہ گندگی کی وجہ سے اونچا نہیں کرایا, ہم نے پائجامہ جہنم کی وجہ سے اونچا نہیں کرایا. محمد رسول اللہ نے کہا ہم نے کپڑا اس لیے اونچا کروا دیا کہ جب پائجامہ ٹخنوں سے اونچا ہوگا تمہارے میں شرم آ جائے گی, آنکھوں میں حیا آئے گی کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا پیجامہ اونچا ہے, یہ گردن کا سریا ٹوٹ جائے گا. فرمایا اس لیے اونچا کروایا کہ ماں باپ سے عزت سے پیش آؤ, اس لیے اونچا کروایا کہ غریبوں کو گلے لگاؤ, اس لیے اونچا کروایا کہ مسکینوں سے ہاتھ ملاؤ, اس لیے اونچا کروایا کہ ہر خاص و عام سے محبت سے بولو. اب جن لوگوں نے 5 وقت نماز پڑھنی ہو, داڑھی رکھنی ہو, سر پر امامہ باندھنا ہو, پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو, ان کے ماں باپ ان سے ناراض ہو, وہ اپنی بیوی کے ساتھ بدخلق ہو, ان کے پڑوسی ان کے ساتھ بات نہ کرتے ہو, غریب کے ساتھ وہ ہاتھ نہ ملاتے ہو, اب یہ الو کا پٹھا پاجامہ گھٹنوں پہ کر لے چاہے ٹخنوں پہ کر لے, اسلام کو اس سے کوئی لینا دینا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسلام کی روح کو نہیں مار سکتے ہم, اسلام کی روح کو پہچاننا ہے. ہم مسلمان کیوں ہیں؟ کس نے ہماری گردن پہ تلوار رکھ دی تھی کہ چلو تم مسلمان ہو جاؤ؟ اٹھاؤ پوری دنیا کے واقعات. محمد رسول اللہ جب مدینہ منورہ پہنچتے, مکے کے اندر بیٹیاں زندہ دفن ہوتی ہیں, مکے سے لے کے یشرب تک جس کو آج مدینۃ النبی کہتے ہیں, وہاں یہ اختیار نہیں ہے کہ غریب آدمی اپنا کھانا چولہے پر پکا کے کھا سکے. آپ تاریخ اٹھائیے دنیا کی, اسلام کی تاریخ نہیں. وشس کا اتہاس اٹھائیے, اسلام کی تاریخ بعد میں بڑھیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے, مکے میں بیٹیاں دفن ہوتی تھی. مکے سے لے کے یشرب تک جتنے غریب لوگ تھے, غلام تھے, ان کو اختیار نہیں تھا کہ کھانا چولہے پر پکا سکتے ہو. گھاس پھوس کھاؤ, محنت کرو, جو تمہارے ذمہ کام لگایا گیا ہے. اور جب مالک کا دل کرے تمہارے سے زیادتی کرنے کا, جب مالک کا دل کرے تمہیں قتل کرنے کا, جب مالک کا دل کرے تمہاری بہنوں کی عزت لوٹنے کا, تو دنیا میں کسی بھی ملازم کو اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنے مالک کے خلاف آواز اٹھا سکے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں صرف مکے میں حالت خراب تھی؟
صرف مدینے میں حالت خراب تھی؟ رسول اللہ جب جانے والے تھے مدینے، مدینے سے لے کر کیسر و کسرا تک، جس کو ایران اور عراق کہتے ہیں، جتنے بڑے قبیلے تھے ان قبیلے تھے، وہ لوگوں کے چہرے سکوں سے داغتے تھے، داغنے کے بعد ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے ان کو انگلستان لے جا کر جانوروں کی طرح، جیسے بھیڑ بکریاں بیچی جاتی، اس طرح انسانوں کو بیچا جاتا تھا۔ اور پھر اگر آپ افریقہ سے چائنا چلے جائیں، وہاں کے رجواڑوں نے انسانوں کو اختیار نہیں دیا تھا کہ وہ سڑک پر چل سکے، کہ وہ شہروں میں رہ سکے۔ ان کے ذمہ تھا کہ کھیت کھلیانوں کے اندر پھل اگاؤ، سبزیاں اگاؤ، کھیتی کرو، بادشاہوں کے خزانے بھر دو، اس کے علاوہ تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے انسانوں کی طرح جینے کا۔ کون بدبخت کہتا ہے کہ صرف مکے میں عورتوں بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا؟ آپ پوری دنیا کی تاریخ اٹھائیے، اور پھر چائنا سے اس ملک تک، اس ملک سے لے کے اندلس تک، ایک کنویں سے 2 رنگ اور نسلوں کے لوگ پانی نہیں پی سکتے تھے محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے۔ وہاں سے امریکہ تک جائیے، جس کو نئی دنیا کہتے تھے اس وقت، وہاں ملازموں کو اختیار نہیں تھا کہ اگر 10 دن ان کو کھانا نہ دیا جائے تو وہ کورٹ میں درخواست دے سکے۔ آئیے اب بتاتا ہوں میں کیا ہو گیا پوری دنیا میں، کیوں لوگ دیوانے ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ افریقہ کے کالے کیوں مسلمان ہیں، یہ ہم جیسے سانولے کیوں مسلمان ہیں، یہ چائنا کے انڈونیشین کیوں مسلمان ہیں، یہ ملیشینز کیسے مسلمان ہو گئے، یہ مالدیپ کی پوری پٹی کس طرح اسلام کے اندر داخل۔ ساری جگہ مسلمان تلوار لے کے نہیں اترے، محمد الرسول اللہ نے کام ہی ایسا کر دیا۔ کیا کر دیا؟ رسول اللہ مکے کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک کمرے کے اندر ایک بندہ رو رہا ہے بیٹھا ہوا۔ رسول اللہ نے رک کے دیکھا کوئی غلام ہے، حبشی ہے، رسول اللہ کی ذات کا نہیں، برادری کا نہیں، مذہب کا نہیں۔ اطمینان سے سن لے تمام مسلمان، کئی مسلمانوں کو الرجی ہے نا کہ فلاں برادری والوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، فلاں مسلک والوں کے ساتھ مسافہ نہیں ہو سکتا، فلاں دھرم والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا پی نہیں سکتے، فلاں مذہب والوں کا جھوٹا پانی نہیں پی سکتے۔ جس کسی بندے کو یہ لگتا ہو کہ اس کے دل میں یہ برائی ہے کسی انسان کے لیے کہ یہ میرے مذہب کا نہیں ہے، یہ میری ذات کا نہیں ہے، یہ میری نسل کا نہیں ہے، یہ میرے مسلک کا، اگر کسی کے دل میں یہ برائی ہے دوسرے انسان کو لے کے، وہ جتنے مرضی کلمے پڑھنے والا ہو، محمد الرسول اللہ کا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر گھسے، پوچھا کیا بات ہے؟ تو غلام کہنے لگا میں امیہ کا غلام ہوں، بخار چڑھا ہوا ہے، مالک نے یہ آٹا دے دیا پیسنے کے لیے۔ فرمایا اچھا، تو اتنی بات سن کے رسول اللہ کمرے سے باہر آ گئے تو غلام کہنے لگا خود ہی کہنے لگا بہت سارے لوگ آتے ہیں مجھے پوچھنے کے لیے، آج یہ بھی آئے تھے، پوچھ کے چلے گئے۔ اور غلام کون ہے؟ وہ غلام کوئی اور نہیں، مسلمانوں کا پہلا مؤذن، رسول اللہ کا جانشینار سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ فرماتے جب رسول اللہ مجھے پوچھ کے واپس گئے نا تو میرے دل نے کہا اتنے اور آتے ہیں، یہ بھی پوچھ کے چلے گئے۔ فرمایا ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کچھ لمحوں کے بعد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ایک ہاتھ میں گرم پیالے میں دودھ ہے، ایک ہاتھ میں کھجوریں ہیں، سیدنا بلال کو پیش کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کلمہ پڑھ لے، یہ نہیں کہا کلمہ پڑھو، یہ نہیں کہا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ بلال کو گرم دودھ دیا اور کھجوریں دی، فرمایا تم بیمار ہو، یہ دودھ پیو، کھجوریں کھاؤ، رضائی لے کے لیٹے رہو۔ وہ کہنے لگا میں لیٹ نہیں سکتا، یہ آٹا پیسنا ہے ورنہ امیہ مارے گا۔ فرمایا ہم کہہ رہے ہیں نا کہ تم آرام کرو، تمہاری جگہ چکی ہم چلا دیتے تھے۔ رسول اللہ سیدنا بلال کو لٹا دیتے ہیں لحاف میں اور خود چکی چلاتے ہیں۔ ایک دو دن نہیں، کئی دن گزر گئے۔ بلال کہتے ہیں میں دیوانہ ہو گیا، میرا دماغ کام کرنا بند کر گیا کہ بلال ایسا کون ہو سکتا ہے جو انسانوں سے اس لیے محبت کرتا ہو کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، ایسا کون ہو سکتا ہے؟ اور کہتا ہے جب مجھے پتہ لگا کہ اللہ کے رسول ہیں تو میں نے ایک لمحہ لگایا رسول اللہ پر ایمان لانے پہ۔ اور آپ کو شاید یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یاسر بن عمار ایک صحابی ہے رسول اللہ کا، اس کو امیہ نے، عبداللہ بن جدان نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے کھمبے سے باندھا ہوا ہے۔ یاسر بن عمار کو مار رہے ہیں مکے والے،
क्यों मार रहे हैं कि मुसलमान क्यों हुआ? अब जब वो मार रहे हैं तो वहां से उमैया गुजरा तो उमैया के पीछे पीछे बिलाल हाथ बांधे जा रहे हैं क्योंकि उनके गुलाम हैं। तो इतनी देर में अबू जहल ने उमैया को कहा, उमैया हम इसको मार रहे हैं लेकिन थक गए, अपने गुलाम बिलाल को बोलो इसको मारे। तो यासिर बिन अम्मार फरमाते हैं कि मक्के वालों को नहीं पता था कि बिलाल मुसलमान है, यासिर को पता था कि बिलाल मुसलमान है। तो जब सैयदना बिलाल दुर्रा उठाने के लिए उठे ना, तो सैयदना यासिर बिन अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरे दिल में यकीन था इस बात का कि ये बिलाल मुझे मारेगा नहीं, तो मैंने आहिस्ता से बिलाल को कहा कि यार 2-4 दुर्रे मार दे, नहीं तो ये तुझे भी मारेंगे। फरमाया मैंने बिलाल को कहा 2-4 दुर्रे मार दे वरना ये तुझको भी मारेंगे। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुर्रा उठाया और तेज तेज घुमाने लगे। रसूलुल्लाह हमसे दूर नहीं है। आपको पता है, आपको ये बात पता है, आपने अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना है हर लम्हा, इमाम बुखारी की निगाहों से देख लीजिए, इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह की निगाहों से देख लीजिए, इब्न माजा अबू दाऊद की निगाहों से देख लीजिए, नहीं देखना इमाम नासरुद्दीन की निगाहों से देख लीजिए, वो दूर नहीं है। इमाम बुखारी ने लिखा है कि बिलाल उठे, दुर्रा उठाया और तेज तेज घुमाने लगे। एक दफा यासिर बिन अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा और सामने अबू जहल, अबू लहब और अब्दुल्ला बिन जिदान और उमैया खड़े थे। दुर्रा उठा के उनके मुंह पर मारा और फरमाया तुम क्या समझते हो, बिलाल अकेला, यासिर अकेला, मैं बिलाल इसके साथ हूं ना। बिलाल ने हमें सिखा दिया, क्या सिखा दिया? बिलाल ने मक्के की धरती पे हमें सिखा दिया कि मुसलमानों, मुसलमान वो है कि जब हालात हमारे मुआफिक ना हो, जब आबो हवा हमारी मुआफिक ना हो, जब हुकूमत में बैठे हुए लोग हमारे मुआफिक ना हो, उन बदतरीन हालात में जो बंदा अपने अकीदे पर पक्का रहे वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मुसलमान है। बहादुर उसको नहीं कहते। इस्लाम ने बहादुरी के मायने बदले। लोग समझते हैं बहादुर वो है जो किसी का हक मार ले, जो किसी की जगह पर कब्जा कर ले, जो राह चलते किसी पैसे लूट ले, जो किसी माँ बहन को गाली दे दे। आप क्या समझते? दुनिया समझती बहादुर वो है। बिलाल ने करके दिखाया, हमने बहादुरी के मायने बदल दिए। हमने कहा बहादुर वो है जब हुकूमतें कहती हो कि हमारे सामने सर झुका दो तो बंदा कह दे जोर से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बहादुर वो है जो अपने अकीदे के ऊपर पक्का रहे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, दुनिया परेशान थी कि मुसलमान पूरी दुनिया में कैसे पहुंचे। मैं बताता हूं कैसे पहुंचे। रसूलुल्लाह ने बिलाल को छाती से लगाया, बिलाल रोने लगे, फरमाया या रसूलल्लाह मैं तो हबशी हूं, मैं काला हूं, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, ये मक्के के लोग मुझे अपने घर की चौखट से आगे नहीं जाने देते। फरमाया नहीं, अब हम आ गए हैं, अब मुसलमान आ गए हैं। अब कान खोल के सुन लो दुनिया के लोगों, दुनिया में अल्लाह ने जितने लोगों को पैदा किया, आजाद पैदा किया, रसूलुल्लाह ने कहा कि हर माँ ने अपने बच्चों को आजाद पैदा किया, कोई माई का लाल किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बातें समझा दी। कई मेरे गैर मुस्लिम दोस्त हमें पूछा करते हैं इस्लाम समझा दीजिए 2 लफ्जों में। आप भी सुनते जाइए, 2 लफ्जों में है इस्लाम। रसूलुल्लाह ने हमें तालीम दी। क्या तालीम दी? हमें समझाया कि देखो, एक शौहर चाहता है ना कि उसकी बीवी उसकी वफादार रहे, मालिक चाहता है नौकर उसका वफादार रहे, हुकूमत चाहती मुलाजिम उसके वफादार रहे। फरमाया लगता है तुम सब दुनिया में वफादारियां ढूंढते हो, तो रसूलुल्लाह ने तालीम फरमाई कि वो अल्लाह जो है जिसने बंदे को पैदा किया, वो भी तो चाहता है कि बंदा एक का वफादार हो जाए, जगह जगह सर झुकाने वाला ना हो। इस्लाम ने किसी मजहब की मुखालफत नहीं की, किसी इंसान को मजबूर नहीं किया, बल्कि तरबियत फरमाई। फरमाया जब तुम दुनिया में वफादारियां ढूंढते हो तो अल्लाह भी तो चाहता है कि बंदा एक का वफादार। फिर सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह जब हमने वफादारी कर ली, अल्लाह की वफादारी कर ली, अल्लाह के रसूल की वफादारी कर ली, तो या रसूलल्लाह अब करना क्या है, अब क्या किया जाए? सोने महबूब ने फिर 2 लफ्जों में बात खत्म कर दी। फरमाया जो दुनिया के तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा दे दे, जो तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा दे दे,
बस वही मुसलमान है। दे इस्लाम आसान मसला। इस्लाम ने जब पूरी दुनिया में ये बात कही ना, हम तो दुनिया के गिरे हुए लोग थे, लोगों ने, दुनिया के सरमायादारों ने, दुनिया के ठेकेदारों ने, दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों ने आम इंसानों को खुड्डे लाइन लगाया हुआ था। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बिलाल को, उमैया को, उसामा को, जब इनको सिद्दीक अकबर के साथ, जब इनको उमर फारूक के साथ, जब इनको उस्मान जिन्नुरैन के साथ, जब इनको शेर खुदा अली मुर्तजा के साथ, जब इनको अब्दुल्ला इब्न जुबैर के साथ, जब इनको खालिद इब्न वलीद के साथ, जब इनको अमीर मुआविया के साथ, जब इनको इन सब के साथ गले मिला के भाई भाई बना गया, तो पूरी दुनिया में इस्लाम की रेल पे लो। हम क्यों, मुझे एक साहब कहने लगे कि आप पहले, लगता है आप लोग पहले मुसलमान नहीं थे। मैं कहा हाँ, हम तो मान रहे हैं, हम वो उनमें से थे जिनको दुनिया ने इज्जतें नहीं दी। हम क्यों, पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं, हम तो मान रहे, हम उनमें से थे जिनके पास इज्जतें नहीं थी, जिनके पास वकार नहीं था, जिनको पढ़ने का इख्तियार नहीं था, जो समाज में सर नहीं उठा सकते थे। रसूलुल्लाह आए हैं, रसूलुल्लाह ने हमें छाती से लगाया, ये इज्जतें रसूलुल्लाह ने अता फरमाई।